حضرت علی علیہ السلام جس ماہ رمضان میں آپ کی شہادت ہونی تھی، عبداللہ ابن جعفر کے ہاں روزہ افطار فرما رہے تھے۔ آپ کی غذا بہت ہی کم ہو چکی تھی۔ آپ چند لقموں پہ ہی اکتفا کرتے تھے اور پوچھے جانے پر آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں جب میری موت ہو تو خالی شکم ہوں۔ 19 شب کو آپ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جو کی 2 روٹیاں، 1 پیالہ دودھ اور تشتری میں نمک رکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے کو دیکھا اور فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کبھی یہ گوارا نہیں کیا، ایک وقت میں دسترخوان میں 2 قسم کے کھانے ہوں۔ دنیا کے حلال میں ثواب ہے، حرام میں عذاب ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اٹھا لو۔ اور بی بی کلثوم سلام اللہ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور امام نے چند لقموں کے ساتھ نمک کے ساتھ تناول فرمائے۔ اس کے بعد آپ مسجد جانے کے لیے اٹھے اور صحن خانہ میں آئے تو گھر میں بطخوں نے پر پھرانے شروع کر دیے اور چیخنے چلانے لگی۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ابھی کچھ دیر کے بعد نوحہ بکا، نال و فضا کی آوازیں بلند ہوں گی۔ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا، بابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کلمہ حق تھا جو میری زبان پہ جاری ہو گیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ام کلثوم سے فرمایا، بیٹی یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے کھانے اور پینے کا خیال رکھنا، اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا تاکہ یہ زمین پر چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ حضرت ام کلثوم نے آنسو بہتے ہوئے اپنے باپ کو الوداع کہا۔ امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ مسجد تک امام کو چھوڑ آئیں مگر آپ امام علی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جب آپ مسجد میں تشریف فرمائے تو مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اندھیرے میں چند رکعت نماز پڑھی اور تعقیبات سے فارغ ہوئے آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور صبح کی اذان دی۔ یہ امام کی آخری رات کی اذان تھی۔ اذان کے بعد آپ نے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز صبح کے لیے اٹھانا شروع کر دیا۔ انہی لوگوں میں ابن ملجم بھی تھا۔ آپ نے اسے اوندھا لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ دائیں کروٹ سے سو جو جو مومنین کا شعار ہے، یا بائیں کروٹ پہ لیٹو جو حکماء کا شعار ہے، یا پیٹھ کے بل سو جو انبیاء کرام اللہ کا طرز عمل ہے۔ اٹھ اور نماز پڑھ، اگرچہ میں یہ جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا ہوا ہے اور کیا چیز تیرے زیر دامن میں چھپی ہوئی ہے۔ امام نے لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ جب نافلہ صبح کی پہلی رکعت سے سر سجدے میں رکھا تو شبیب نے تلوار سے حملہ کیا مگر تلوار ستون مسجد سے ٹکرائی اور اس کا وار ناکام رہا۔ پھر ابن ملجم نے زہر میں بھوجی ہوئی تلوار سر پر ماری جس سے فرق مبارک شگافتہ ہو گیا۔ امام نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لوگوں مجھے یہودیہ کے بیٹے ابن ملجم نے قتل کر ڈالا۔ امام با منزلہ روح کائنات جان عالم ہوتے ہیں، جب جان پر بنتی ہے تو اعضاء متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ اس وقت پر آسمان کانپا اور زمین لرزنے لگی۔ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور زمین اور آسمان کے درمیان یہ آواز گونجی جو جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز تھی، خدا کی قسم رکن ہدایت منہدم ہو گئے، ابن مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا، وصی پیغمبر مارے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے۔ اس آواز نے کوفے کی آبادی کو لرزا دیا، تمام شہر کانپ اٹھا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سمائی پریشان حال مسجد کی طرف دوڑے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر باپ کو دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام خاک خون میں تر ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر فرق مبارک پہ ڈالتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، زمین کی طرف پلٹائیں گے، اسی سے دوبارہ نکالیں گے،
پھر امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور بابا کو مخاطب کیا تو امام علی علیہ السلام نے کہا بیٹا پہلے نماز ادا کرو۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور خود امام علی علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اس وحشتناک خبر کو سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے قتل کے بارے میں دریافت کیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے۔ پھر ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین کو وصیت کی، اے فرزند اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں اسے سزا دوں یا اسے معاف کر دوں۔ اگر اس ضربت کے نتیجے میں میں چل بسا تو تم اسے قتل کر دینا، ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت لگانا، اور قتل کے بعد اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، اور میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں جو کچھ تم خود کھاؤ اسی کھلانا، اور جو کچھ پیو اس کو بھی پلانا۔ جب آپ کو اٹھا کر گھر لے کر آ گئے تو طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے زخم کا جائزہ لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ زہر آلودہ سے مغز سر متاثر ہوا ہے، جسم میں زہر پھیل گیا ہے۔ یہ سن کر سب کو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے نا امیدی ہو گئی، اور 21 رات کو 2/3 حصہ گزرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کی حالت بگڑ گئی، پیشانی موت کا پسینہ آ گیا، کلمہ شہادت پڑھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔